بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص اپنے مال کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہو، دے رہا ہو، تو وہ اس کے لیے صحیح اور بہتر سے بہتر مصرف بھی تلاش کرے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے۔ جس طرح انسان باقی فرائض میں خدا نخواستہ جان نہیں چھوڑا سکتا، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پورا کرتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ انسان حساب کر کے اور مال نکال کے اور بس اب جان چھوڑانی ہے، لہذا جو ملا، جو سامنے آیا یا جو پسند لگا کہ بھئی یہ شاید چہرہ اس کا اچھا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ اس کی اچھی ہے تو چلے اسی کے حوالے کر دیں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود مصارف زکوٰۃ کو اہتمام سے ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صحیح اور پھر اس کے بعد ایک اچھا اور بہتر مصرف تلاش کریں۔ دوسری بات اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا مصرف کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ وہ قریبی رشتہ دار، وہ متعلقین جو مستحق ہو، تنگ دست ہو، کمزور ہو، تو ان کو ڈھونڈ کر اور پھر ان تک انسان اپنی زکوٰۃ پہنچائے، خود سے پہنچائے، جو رشتہ داروں میں ہوں۔ اس لیے کہ رشتہ دار کو یا قریبی متعلق کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو ایک تو فرض ادا ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا مستقل اجر ہوگا اس کے اندر۔ عموماً ہم اس چیز سے پہلو تہی کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے اس معاملے میں بالکل باوجود اس کے کہ ہمیں علم ہو کہ آج کل وہ پریشان ہے، تنگ دست ہے، قرضوں میں ہے، لیکن کبھی ذہن نہیں جاتا کہ بھئی ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یا اگر دل مانتا بھی ہے تو ان کے رویے کو دیکھ کر یا تعلقات کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بھئی اس نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے کہ میں آج اس کے ساتھ کروں۔ تو یہ تو ایک دکانداری سی ہو گئی نا دوستوں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پاک نے مسلمان کو ایک وسعت دی ہے، ایک صلہ رحمی کا جذبہ دیا ہے۔ تو پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں انسان ڈھونڈے، پھر ان تک پہنچائے اور عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کسی بھی مناسب عنوان سے ان کو اپنی زکوٰۃ دے دے۔ دوسرے نمبر پر پھر یہ کہ وہ طالب علم جو دین سیکھنے کے اندر لگا ہوا ہو، دین سیکھنے والے طالب علم جو ظاہر سی بات ہے کہ اس پوری امت کا ایک مستقبل ہے اور آنے والا کل ہے، جس نے دین کی بنیادوں کو سنبھالا ہے اور سنبھالنا ہے آگے چل کر، تو ان کو انسان اپنی زکوٰۃ دے تو ایک تو فرض ادا ہوگا، دوسرا طالب علم کو زکوٰۃ دینا مستقل صدقہ جاریہ ہے، یعنی جو سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اب آپ کی زکوٰۃ سے ایک طالب علم بنا، ایک طالب علم، اس کے علم میں آپ کا حصہ ہوا، اب آگے چل کر وہ کل عالم بنے، پھر وہ 10 کو تیار کرے، وہ 10 100 کو تیار کرے، وہ 100 1000 کو تیار کرے، اب آپ کا حصہ صرف پہلے والے پر ہے، لیکن یہ جہاں تک سلسلہ چلے گا قیامت تک تو ایک صدقہ جاریہ مستقل بنتا چلا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس حوالے سے بھی خود فکر مند ہو کہ مجھے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں خاص طور پہ ہمارے ماحول میں ویسے تو 11 مہینے ایک خاموشی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے کام اور کاروبار میں لگا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک نیم دینداری شروع ہو جاتی ہے۔ نیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھے سر اور آدھے دوپٹے پہنے ہوتے ہیں تو مکمل تو نہیں ہوتا، لیکن ایک نیم سی دینداری شروع ہو جائے، پھر ہر بندہ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ چلے بھئی یہ ایک فریضہ ہے، اس کو بھی اب خراب کیا جائے کسی طریقے سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں
اور خود ڈھونڈ کر تسلی کر کے صحیح مصرف میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.